اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھیں، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، حاضر خدمت ہوں ہمیشہ کی طرح جنسی و جسمانی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ تو محترم ناظرین، اگر عورت سے ہم بستری کا زیادہ مزہ لینا چاہتے ہو تو عورت کی ایک چیز کو چھیڑو، خود پکڑ کر اندر ڈالے گی۔ محترم ناظرین، عورت کی کمزوری کیا ہے یا کسی مرد کی کمزوری کیا ہے؟ ان میں سے اگر کسی بھی جنس کے فطرت کے بارے میں کچھ لکھیں تو یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ باحیثیت انسان دیکھا جائے تو خواہ کوئی مرد ہو یا عورت، ان میں اچھی عادات بھی ہو سکتی ہیں اور بری عادات بھی۔ اسی طرح کچھ عورتوں کی اچھی عادات ہوتی ہیں جن سے اچھے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور برے بھی اپنے حق میں ناجائز استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھی عادات کی حامل عورتیں ہر کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی خواہش مند اور عادی ہوتی ہیں، لیکن ازدواجی تعلقات میں ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ مرد ان کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم بستری کا عمل سر انجام دیں، کہ جس سے ان کو اپنے منہ سے کسی بھی خواہش کی تکمیل کا نہ کہنا پڑے۔ اسی وجہ سے بعض اوقات وہ اپنی حیا کے سبب ہم بستری کی خواہش کا بھی اظہار نہیں کر سکتی، لیکن بہت سی خواتین ایسی بھی ہیں جو خود سے ہم بستری کا تقاضا کرتی ہیں۔ ناظرین، عورت چاہے جتنی بھی چالاک ہو اور سمجھدار کیوں نہ ہو، جب اس سامنے مرد اس کی تعریف کرے وہ آسانی سے بے وقوف بن جاتی ہیں، اور مرد کی جھوٹی تعریف کے سامنے وہ بے بس ہو جاتی ہیں۔ جب مرد عورت کی تعریف نہیں کرتا تو عورت احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے، اور یہ بات بھی عیاں ہے کہ جو مرد عورت کی تعریف نہیں کرتا وہ عورت کی خواہشات کی قدر بھی نہیں کرتا، وہ عورت کو محض ہم بستری کے لیے اور اس عمل میں بھی فوراً دخول کے لیے استعمال کرتا ہے، جبکہ عورت کے جذبات اور اس کی خواہشات کی قدر کرتے ہوئے مرد کو ہم بستری سے قبل کچھ دیر عورت کے ساتھ خوب پیار محبت کرنا چاہیے، جو کہ عورت کی جسمانی اور جنسی غذا ہے، کیونکہ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا مرد اس کی تعریف کرے، اس کے جسم کی تعریف کرے اور اس کے ساتھ پیار محبت کی باتیں کرے، اس کے جسم کے مختلف حصوں کو چھو کر اور عورت کو جنسی اشتعال کے عروج پر لے جائے۔ اس کے بعد عورت سے ہم بستری کر کے اس کے جذبات کو کی شہوت کی آگ۔ ناظرین، آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے کہ عورت سے ہم بستری کا زیادہ منع چاہتے ہو تو اس کی ایک جگہ چھیڑو، تو وہ عورت کی کون سی ایسی چیز ہے جس کو چھیڑنے سے وہ جنسی طور پر اشتعال میں آ جاتی ہے اور اس کی شہوت عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ تو آج میں اسی موضوع پر بات کروں گا جسے سن کر آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ ناظرین، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بستری کرنے کا کبھی شوہر کا دل نہیں چاہتا تو کبھی بیوی کا دل نہیں چاہتا، تو میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ جب دونوں میاں بیوی کا ہم بستری کے لیے تیار نہ ہوں تب تک دونوں ہم بستری کے لیے ایک دوسرے کو مجبور نہ کریں۔ چاہیے کہ وہ شوہر کے جذبات کا خیال رکھیں اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کی خواہش کا احترام کرے۔ میں آپ کو کوئی فضول باتیں نہیں بتا رہا، یہ باتیں حقیقت پر مبنی ہیں، کیونکہ عورت دوسرے کی تسکین کے لیے بنے ہیں۔
ناظرین، اس لیے پیار محبت میں آپ اپنی بیوی کو اپنی باہوں میں لیں، اس کے ساتھ بوس و کنار کریں، اس کو گلے سے لگائیں، اس کے جسم پر ہاتھ پھیریں، اس کو پہلے سے اس بات کے لیے تیار کریں اور پھر خود بھی تیار ہوں۔ ناظرین، عورت کی طبیعت میں نرمی ہوتی ہے، بعض دفعہ وہ جلدی مباشرت کے لیے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ عورتیں فطرتاً شرمیلی طبیعت بھی ہوتی ہیں اور کچھ عورتیں مارے شرم حیا کے کچھ نہیں کہتی۔ اس لیے بیوی کو پہلے اچھی طرح ہم بستری کے لیے تیار کر لیں۔ اس کے بارے میں اتباع یہ فرماتے ہیں کہ عورت کی ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ ہاتھ لگائیں گے بیوی کی خواہشات ابھریں گی اور بیوی کے جذبات جاگ جائیں گے، اور وہ ہیں عورت کے پستان۔ مرد اگر بیوی کے پستان چوسے گا، اس سے بوس و کنار کرے گا، اسے سخت کرے گا، تو ایسی صورت میں بیوی کے جذبات بہت جلد ابھریں گے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بیوی کے پستان کو سخت کرنا جائز ہے۔ شوہر کے لیے اپنی بیوی کے پستان کو منہ میں لینا اور چوسنا جائز ہے، البتہ اگر دودھ آنے کا گمان ہو تو پھر ایسا نہ کرنا چاہیے، کیونکہ پستان سے دودھ نکلنے پر مرد کے حلق میں جانے کا اندیشہ ہے اور بیوی کا دودھ پینا حرام ہے۔ اگر عورت زیادہ دودھ والی ہو اور خوف ہو کہ پستان چوسنے سے دودھ اس کے حلق میں چلا جائے گا تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر اس نے ایسا کیا اور دودھ منہ میں چلا گیا تو اس پر لازم ہے کہ اس کو نہ پیے۔ پی لیا تو گنہگار ہوگا، کیونکہ دودھ پینا حرام ہے، البتہ اس سے نکاح پر اثر نہیں پڑے گا۔ ہاں، اگر ایسا نہیں ہے، یعنی یا تو دودھ کم ہے جس کا حلق میں جانے کا خوف نہیں، یا دودھ ہے ہی نہیں، تو پھر پستان چوسنے کا حرج نہیں۔ عورت کے پستان چھونے سے عورت جسمانی طور پر بہت کمزور ہو جاتی ہے، کیونکہ عورت کے پستان اس کے جسم کا حساس ترین حصہ ہوتا ہے، اور عورت کے پستان کو چھونے سے عورت ہم بستری کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ عورت کے پستانوں کو ہاتھ میں پکڑ کر دبانا عورت کو بہت پسند ہوتا ہے اور عورت اس سے بہت گرم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عورت کی دوسری خاص جگہ بہت نازک ہوتی ہے اور وہ بیوی کی شرمگاہ ہے۔ شرمگاہ میں کچھ ہوتی ہے جسے چھونے یا دبانے سے عورت کے اندر زیادہ شہوت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ ہم بستری کے لیے آمادہ ہو جاتی ہے۔ عورت کے انٹرنلی اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر بزر ہوتا ہے۔ بزر ایک مٹر کے دانے جیسا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اگر اس کی لمبائی کے بارے میں بات کریں تو وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے 100% گنا اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اندر کی جانب ہوتا ہے۔ بزر مرد کے نفس کی طرح ہی ہوتا ہے، لیکن اندر کی طرف ہوتا ہے اور اس سے جڑی بہت سی نروز ہوتی ہیں جو عورت کی پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جتنی حساس اور مزہ دینے والی نروز ہیں وہ پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، جس سے عورتیں مزہ حاصل کرتی ہیں۔ 20% مزہ عورت کو پوری شرمگاہ میں بزر ہونے سے ملتا ہے، کیونکہ اس میں شہوت بھری ہوتی ہے، اور 80% صرف اور صرف اس بزر یعنی اس دانے سے شہوت آتی ہے۔ جب عورت گرم ہوتی ہے، ہم بستری کے لیے تیار ہوتی ہے، خون کا بہاؤ اسٹیمولیٹ کرتا ہے، پھر جو کہ یہ 3 انچ جگہ بالکل ڈھیلی حالت میں ہوتی ہے وہ 7 سے 8 انچ تک پھیل جاتی ہے اور یوٹرس کو دھکیل کر پیچھے لے جاتی ہے۔ اس میں زیادہ جگہ بن جاتی ہے جس سے وہ 7 سے 8 انچ تک نفس برداشت کر پاتی ہے۔ عام طور پر شرمگاہ کی رگیں اور پورا نرو سسٹم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن جب عورت گرم ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ میں بھرپور تناؤ آ جاتا ہے، جس سے نفس جب رگڑ کھاتا ہے تو عورت بے پناہ مزہ محسوس کرتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کا سوراخ بھی تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے مرد جھٹکا مارتا ہے تو اس کے نفس کا اوپر والا حصہ بار بار عورت کے بزر سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، اور اس طرح عورت کی شرمگاہ جاتی ہے، اور تناؤ بے حد ہونے پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، جس کو عام زبان میں فارغ ہونا کہتے ہیں۔
ویسے یہ فارغ ہونا لفظ مردوں کے لیے ہے مناسب ہے، کیونکہ جب مرد اپنی منی خارج کرتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس میں کچھ دیر کے لیے ہم بستری کرنے کی شکت نہیں رہتی اور نفس تناؤ چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ جبکہ عورت فارغ نہیں ہوتی، وہ بیلجر تک پہنچتی ہے، پھر اورگزم تک۔ اورگزم ایک بار نہیں کئی بار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ ہاتھ سے زیادہ مزہ لیتی ہے تو اس سے پانی کا فوارہ شرمگاہ سے پریشر کے ساتھ نکلتا ہے اور عورت مزے کے نشے میں پاگل ہو جاتی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب تک عورت گرم نہیں ہو جاتی اس کی شرمگاہ میں تناؤ نہیں ہوگا اور وہ بالکل مزہ نہیں لے گی، اور اس کی شرمگاہ میں جو پانی ہوتا ہے جس سے نفس بآسانی ہم بستری پرفارم کر پاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہم بستری مشکل، بدمزہ اور تکلیف بھی ہو جاتی ہے۔ عورت کے لیے وزر ملکہ کا رول ادا کرتی ہے۔ عورت کو مزہ صرف اور صرف وزر کے پھیلائے ہوئے جال سے ہی ملتا ہے۔ جب تک وزر نہیں ہوگی عورت کا جسم ہم بستری کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں آپ کو تفصیل کے ساتھ جنسی معلومات فراہم کی گئی ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔